أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورہ احزاب آیات 42 تا 39.
یہ آیات جو سورہ احزاب سے لی گئی ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت خاتم النبیین سے ایمان بعد واقعہ ہیں اور ان کا آیت خاتم النبیین کے زمین سے بہت گہرا تعلق ہے. بسی ترجمہ یا حضری ترجمہ جو بغیر ان کو ہونا چاہیے. خصوصی ترجمہ ان کا یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور ذکر کیا کرو. وہ سب جو ہو بکرت و اصیلا، یہاں تک کہ سوتے جاگتے صبح شام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کیا کرو. بکرت و اصیلا کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ صبح بھی اور شام بھی، مگر محاورے میں جب ہم کہتے ہیں صبح و شام تو جیسے اردو میں دوام کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، ویسے عربی محاورے میں بھی بکرت و اصیلا یہ مطلب نہیں کہ صبح کر لیا کرو اور پھر شام کو، بلکہ دن رات صبح و شام خدا کی یاد کیا کرو اور تسبیح کیا کرو. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، یہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے جو تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس کے مطابق میں ایسا ہی کرتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکال لائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ، جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے تو فتن ان کو سلام کہا جائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی معزز اجر تیار فرما رکھا ہے. اے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا اور مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا. ان قوموں پر جن کو تو مخاطب کر رہا ہے ان پر بھی تجھے گواہ بنایا، اور چونکہ تو سب تمام عالمین کا پیغمبر ہے اس لیے تمام عالمین پر تجھے گواہ بنا کر بھیجا گیا. جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے، تمام انبیاء پر بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو شاہدن کا مطلب یہ ہوگا کہ اے وہ نبی جسے ہم نے سب مخاطبین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اگلے زمانوں کے لیے بھی، اور پہلے انبیاء کے لیے بھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی گواہ بنا کر بھیجا ہے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا. گواہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگران مقرر فرمایا گیا ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ جو پہلے گزر گئے اور وہ جو بعد میں آنے ہیں، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جنہوں نے پیدا ہونا ہے، اور وہ جو اس زمانے میں تھے مگر ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست ذاتی نظر نہیں تھی، ان پر آپ کیسے گواہ ٹھہرے یا گواہ ٹھہریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ سے مراد ایسی کسوٹی ہے جس پر کسی دوسرے کے اعمال اور سچائی کو پرکھا جاتا ہے. گواہ جو گواہی دیتا ہے کہ فلاں شخص نے جرم کیا یا فلاں شخص معصوم ہے، اس کی گواہی سے اس کے اعمال کی برائی یا اچھائی ثابت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے. تو نبی کی گواہی سے مراد یہ ہے نبی کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے اسوہ حسنہ پر ان لوگوں کو پرکھا جائے گا. اور اس پہلو سے آپ کا زمانہ ماضی پر بھی ممتد ہے، یعنی تمام انبیاء کی سچائی کے آپ گواہ ہیں،
آپ کی کسوٹی پر انبیاء کی صداقت کو اور ان کے مرتبے اور مقام کو پرکھا جائے گا۔ اب دیکھیے اس بات کا آیت خاتم کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے۔ خاتم کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، تو تصدیق گواہ کیا کرتا ہے، اور اگر وہ پختہ تصدیق ہو تو مہر کے ذریعے اس کا مزید اثبات ہوتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر تصدیق اور گواہی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو خاتم سے مراد یہ ہوئی کہ ایسا گواہ آیا جو اگلوں پچھلوں اس زمانے اور اس زمانے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ایک کسوٹی بنا دیا گیا۔ اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی نصیحت، اس کی ہدایات پر تمام گزشتہ انبیاء کے اعمال بھی پرکھے جائیں گے اور ان کے مقامات کی تعیین کی جائے گی، اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اور اس زمانے میں بھی ان سب کے جو خدا کے حضور کسی رنگ میں جواب دیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے مطابق اور اس کے پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کس مرتبے کس مقام سے تعلق رکھتے ہیں، بخشش کے لائق ہیں یا سزا کے سزاوار۔ تو شاہدن سے مراد یہ ہے جس کا گہرا تعلق لفظ خاتم سے ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ان معنوں میں جب کوئی شاہد بنتا ہے تو بعضوں کے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آتا ہے اور بعضوں کے لیے وہ انذار لے کر آتا ہے، یعنی ان کو ڈراتا ہے، جس کا مطلب دو طرح سے ہے۔ وہ جو گزر گئے یا جن تک براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی نہیں ہوئی، ان کے متعلق تو تبشیر اور نظر کا معاملہ ان کی عاقبت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق بخشش کے لائق ٹھہرائے گئے، اور وہ بدنصیب ہیں جو اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکے، اس پہ پورا نہیں اتر سکے۔ تو ان کے لیے بشارت اور ڈرانا، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں فائدے کا موجب تو نہیں بن سکتی، لیکن ان کے انجام کے متعلق گواہ بن جاتی ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن تک نصیحت پہنچتی ہے، ان کے لیے بشیر اور نذیر ہونے کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں مقدر ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی رسوائیاں اور ذلتیں اور عذاب اور نامرادیاں ہیں۔ تو بشیر اور نذیر کا مضمون اس دنیا پر ہمارے اعمال کی اصلاح کی خاطر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس دنیا پر ہمارے اعمال کے عواقب کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے تجھے داعی الی اللہ بنایا ہے بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنایا جو دوسرے چراغوں کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ یہ داعی الی اللہ کا جہاں تک محاورہ ہے، ممکن ہے کسی اور نبی کے متعلق بھی ایسا محاورہ استعمال ہوا ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ ایک ایسا محاورہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گویا خاص کیا گیا، حالانکہ ہر نبی اور ہر نبی کا متبع داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ دوسرے معنوں میں تو ضرور انبیاء کے متعلق یہ لفظ ملتے ہیں، لیکن اس ترکیب کے ساتھ کہ نبی داعی الی اللہ ہے، اے نبی تو داعی الی اللہ ہے، اسے مخاطب کر کے لقب کے طور پر میرا مطلب ہے کہ کسی نبی کے متعلق میں نے یہ لفظ نہیں پڑھا کہ خدا نے اسے اس لقب سے نوازا ہو کہ تجھے میں داعی الی اللہ بناتا ہوں اور تجھے داعی الی اللہ مقرر کیا جاتا ہے بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے۔ تو داعی الی اللہ تو سب ہیں، لیکن ایک ایسا داعی الی اللہ جسے خصوصیت کے ساتھ خدا کے اذن کے ساتھ
दावत पर मुकर्रर फरमाया गया। ये लक़ब ख़ुसूसियत से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ के लिए और आपके आली मर्तबा के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ बेइज़्ने ही ने एक और माना भी पैदा कर दिया, और वो ये है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो इंसान के बस में नहीं होते और उनकी ताकत से बाहर हो जाते हैं। उस हद से परे दुआओं के एजाज़ का मज़मून शुरू होता है, और वो ताकतें जो इंसान को मुयस्सर नहीं, चूँकि खुदा ताला को मुयस्सर हैं, इसलिए वो अपने बंदों को बाज़ दफ़ा ऐसे कामों के लिए कहता है जो बज़ाहिर नामुमकिन हैं, मगर खुदा की ताकत के शामिल होने से वो ज़हूर पज़ीर होते हैं, वो ज़ाहिर हो जाते हैं। और दुनिया समझती है कि ये खुदाई काम था जो एक बंदे से सरज़द हुआ, मगर अंबिया इस बात की वजाहत करते हैं कि हमारी ताकत नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जहाँ मुर्दों को ज़िंदा करने का ज़िक्र है और मौज़े दिखाने का ज़िक्र है, वहाँ वो साथ साथ ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। तो दाई अल्लाह का काम आम हालात में आसान दिखाई देता है, मगर नतीजा पैदा करने के लिहाज से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दरअसल ये मुर्दे को ज़िंदा करने वाला काम है। और जैसा कि हज़रत मसीह के मुर्दों को ज़िंदा करने के मज़मून के साथ अल्लाह ताला ने इज़्ने ही की वजाहत फरमा दी, उसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुर्दों को ज़िंदा करार देने वाला बयान फरमाया, ज़िंदा बना देने वाला, मुर्दों को ज़िंदा कर देने वाला करार दिया और बयान फरमाया। और ये वही मज़मून है जिसकी तरफ इशारा है। आप कैसे मुर्दों को ज़िंदा करते थे? दावत अल्लाह के ज़रिए। और जब दावत अल्लाह के ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो अल्लाह के इज़्न से ऐसा हुआ करता था, वरना रूहानी मुर्दों को ज़िंदा करना इंसान के बस की बात नहीं। वह सिराज मुनीरा खुद तो रोशन हैं ही, लेकिन रोशन करने की सलाहियत भी रखते हैं, और ये वो मज़मून है जिसका लफ्ज़ ख़ातम से गहरा ताल्लुक़ है। ख़ातम उस मोहर को कहते हैं जिसमें कुछ तस्वीर कंदा हो या अल्फाज कंदा हो, और उसमें सलाहियत हो कि वो जिस चीज़ पर लगे उसमें अपनी जैसी शक्ल के निशान पैदा कर दे, अपनी जैसी शक्ल के नक़ूश पैदा कर दे। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम करार दिया जाना आपके फ़यूज़ को बंद करने की तरफ इशारा नहीं, बल्कि तमाम फ़यूज़ के जारी करने की तरफ खुली दलालत है। यानी ख़ातम से मुराद ये है जो अपने आसार को दूसरे में पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये रजूलियत की निशानी है, ये इलामत है इस बात की कि कोई शख्स नामुराद और लावल्द नहीं है, बल्कि उसमें ये सलाहियत है कि वो आगे अपने जैसे इंसान पैदा कर सके, अपने जैसे मर्द पैदा कर सके। बस चूँकि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन का पस मंज़र यही बयान हुआ कि दुश्मन आपको लावल्द समझ कहते थे, यानी किसी मर्द का वालिद ना होने की वजह से आपको गोया के नामुराद और आपकी नस्ल के मुनक़ते होने पर दलालत करते हुए आपके लिए बाज़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है। तो उस पस मंज़र में जब आप लफ्ज़ ख़ातम को पढ़ते हैं तो ये साफ बात दिखाई देती है कि जो जो इल्ज़ामात हैं, जो जो पस मंज़र बयान किया गया है, उस सब की नफ़ी फरमाई जा रही है। और नफ़ी इन मानों में फरमाई जा रही है
کہ دنیاوی لحاظ سے اگرچہ بظاہر تو مردوں کا باپ نہیں، لیکن اے محمد ہم نے تجھے خاتم بنا دیا، تجھ میں وہ صفات حسنہ پیدا کی جو آگے تو دوسروں میں پیدا کر سکتا ہے، اور تیرے جیسے روحانی میدان کے مرد تجھ سے پیدا ہوں گے اور بکثرت پیدا ہوں گے۔ اسی مضمون کو داعیًا الی اللہ میں بیان فرمایا گیا اور سراج منیرہ میں بیان فرمایا گیا۔ تو روشن چراغ ہے، ایسا چراغ جو دوسرے اندھے چراغوں کو بھی روشن کر سکتا ہے، اور ایک کی بجائے 2، 3، 4، 5 شمعیں روشن ہوتی چلی جائیں گی، اور اس طرح کثرت کے ساتھ تیرا نور دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس مضمون کی تائید میں اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں وہ بہت بڑی گواہ بن جاتی ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کی آیت کے مان بعد خدا تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک ایسا مضمون بیان ہوا ہے جس کے نتیجے میں مومنوں پر واجب ہو گیا ہے کہ اب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور دن رات خدا تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اس مضمون کا ولادت کے ساتھ تعلق ہے، ایسی ولادت کے ساتھ تعلق ہے جو بہت عظیم الشان ہو اور اعجازی رنگ رکھتی ہو، اور خاتم النبیین کا مضمون ان دو باتوں کے درمیان بیان ہوا۔ ایک طرف دشمن کا اعتراض کہ تم جیسے کسی مردوں کا باپ نہیں، اس طرح بیان فرما دیا گیا کہ اس اعتراض کی بے حقیقتی کو بھی ساتھ ظاہر کر دیا گیا۔ دشمن کہتا تھا کہ مردوں کا باپ نہیں، خدا تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ ہاں تم جیسے مردوں کا باپ نہیں، اور تم جیسے مردوں کا باپ ہونا عزت کا نہیں ذلت کا موجب ہے، رسوائی کا موجب ہے، نامرادی کا موجب ہے۔ ایسی ناپاک نسلیں چھوڑ کر جانے والا جو تمہاری جیسی نسلیں ہوں ہرگز کسی فخر کا لائق نہیں، کسی فخر کا حقدار نہیں۔ تو دیکھیں اس اعتراض کو کیسے پیارے رنگ میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ہاں یہ درست ہے کہ محمد تم جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہاں اللہ کا رسول ہے اور رسول پیدا کرنے والا باپ ہے، ایسا باپ ہے جو ایسے انعام یافتہ لوگ کثرت سے پیدا کر سکتا ہے، کرتا رہا ہے اور کرے گا، جن کی شان نبوت تک پہنچتی ہے۔ اسی مضمون کو اگلی آیات میں ایک اور رنگ میں بیان فرما دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں عظیم الشان روحانی ولادت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ایک تو عام پیدائش ہے روحانی لحاظ سے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے مردے زندہ فرمائے، اور صحابہ میں نبوت کی شان رکھنے والے بڑے بڑے عظیم صحابہ پیدا ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی خصوص ولادت کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اس طرز بیان کی وضاحت کے لیے میں سورہ آل عمران کی 42ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے، اس آیت میں سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت زکریا نے جب خدا تعالیٰ سے نشان کے طور پر ایک بیٹا مانگا، ایسی عمر میں جب کہ بیٹا بظاہر عطا نہیں ہو سکتا اور انسانی خواص اور صلاحیتیں مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی اولاد پیدا کرنے کی استطاعت باقی نہیں رہتی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں گل گئیں، بڑھاپا سر پر چڑھ گیا، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک عظیم بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس پر متعجب ہو کر حضرت یحییٰ نے یہ عرض کیا کہ اے خدا، اگر یہ بات ہے تو مجھے کوئی نشان عطا کر، کس طرح مجھے یقین ہو کہ ایسا ممکن ہے، وہ میں کیا ترکیب کروں، کیا مجھ پر واجب ہے
جس کے بعد مجھے تسلی ہو کہ ہاں اس کے نتیجے میں وہ عظیم الشان بیٹا جو موعود بیٹا ہے مجھے عطا کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آئندہ 3 دن تو کلیتاً بنی نوع انسان سے تعلق توڑ کر محض خدا کی یاد میں مصروف ہو جا۔ یعنی آئندہ 3 دن ایک قسم کا تبتل اختیار کر لے، اپنے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، کسی سے بات نہ کر، اشارتاً ان سے کہہ دے کہ یہ ایام میرے خاص اللہ کے لیے ہیں اور میں ان ایام میں کسی پہلو سے تمہیں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور رات دن اس کو یاد، اس کی تسبیح کر۔ اب دیکھیں بین ہی وہی مضمون ہے جو آیت خاتم النبیین کے مان بعد بیان فرمایا گیا۔ وہاں نبوت کے بند ہونے کی خبر نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی نسل میں سے ایک عظیم الشان نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس مضمون کو یہ دعا ثابت کرتی ہے جو اس کے مان بعد رکھی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ وہی دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے الہاماً خود حضرت زکریا کو سکھائی، اور اس بات کے نشان کے طور پر کہ اس دعا کے بعد یقیناً پھر اللہ تعالیٰ رجوع برحمت فرماتا ہے اور روحانی اولاد عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی دعا کو خاتم النبیین کی آیت کے بعد مومنوں کو کثرت سے کرنے کی ہدایت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دن رات خدا کو یاد کرو، کثرت سے خدا کو یاد کرو، اور دن رات صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر مزید سلامتیاں بھیجے گا، جو پہلے ہی تم پر درود اور سلام بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ پس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان کوثر کا یہاں ذکر ہے، اور میرے نزدیک خاتم کا مضمون اور کوثر کا مضمون دراصل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، 2 طرز بیان ہیں، لیکن ہے بنیادی طور پر یہی بات کہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپیدا کنار ہے، اس کی حد بندی ممکن نہیں، نہ مراتب کے لحاظ سے حد بندی ممکن ہے، نہ زمانے کے لحاظ سے، نہ جگہ کے اعتبار سے۔ پس وہ کون و مکان اور وقت کی قید سے آزاد بالا تر ایک مرتبہ ہے، جو ایسا فیض ہے جو ہر حالت میں پہلوں کو بھی پہنچ سکتا تھا، پہنچا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی پہنچ سکتا تھا اور پہنچا، اور آئندہ بھی پہنچتا رہے گا۔ اور یہ فیض ایک عظیم الشان وجود کی صورت میں بھی ظاہر ہونے والا ہے، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم روحانی فرزند قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس تشریح کے بعد اب اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جو داعی اللہ کا مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض کیسے بنی نوع انسان تک پہنچے اور وسعت پذیر ہو اور پھیل جائے، اس مضمون میں مومنوں نے کیا کام کرنے ہیں ان کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کی تعیین فرما دی۔ فرمایا یہ وہ خاتم ہے جس کا فیض ان ذرائع سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا، اور خاتم کا فیض پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین ذمہ داری خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ تو اس طرح اس فیض کو عام کر۔ فرمایا ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، یہ پیغام لوگوں کو دے، اس کے بغیر تیرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ داعین الی اللہ ہے، اور ہم نے تجھے
اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا ہے، بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہ تینوں صفات جو تجھے عطا کی گئی ہیں اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذرائع ہیں۔ شہادت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے خدا کی طرف بلانے کا، اور تبشیر بھی ایک ذریعہ ہے، اور انذار بھی ایک ذریعہ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے ذرائع بڑی شان اور قوت کے ساتھ عطا فرمائے گئے۔ بس آج اگر ہم داعی اللہ بننا چاہتے ہیں تو اول تو یہ کہ مبارک ہو ہر داعی اللہ کو کہ یہ وہ لقب ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس لقب میں شامل ہونے کے لیے، اس میں حصہ پانے کے لیے اپنی توفیق کے مطابق ہر دعوت اللہ کرنے والا کوشش کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گنا مماثلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے دعوت کے لیے؟ فرمایا نگران ہو۔ نگران سے مراد داروغہ نہیں ہے، اس کی وضاحت خدا تعالیٰ دوسری جگہ فرما چکا ہے۔ نگران سے مراد یہ ہے تمہارے قول، تمہارے فعل کا حسن، تمہارے اعمال کی دلکشی لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بن جائے کہ وہ ان کے اپنے اعمال پر گواہ بن جائے، وہ تمہارے آئینے میں اپنی شکل دیکھا کریں اور معلوم کر لیا کریں کہ کیا کیا ان میں نقائص ہیں اور کن کن خوبیوں سے وہ محروم ہیں۔ بس ان معنوں میں ہر دعوت اللہ کرنے والے کو اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش کے لیے، خود اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے گواہ بننا ہوگا، اور اگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے معنوں میں گواہ نہیں ہے، ان معنوں میں گواہی نہیں دے رہا جن معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کا فیض دنیا کو پہنچا ہے، تو اس حد تک وہ دعوت اللہ کے کام کی اہلیت سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ بس اسی لیے میں نے گزشتہ خطبے میں اپنے روزمرہ کے اعمال کو سنوارنے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف کی ہدایت کی تھی۔ اس کا دعوت اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کو گواہ بننا ہوگا باہر بھی اور گھر میں بھی، اور آپ کے خوبصورت اعمال دنیا کے لیے آئینہ کے طور پر پیش ہوں، جن میں وہ اپنے چہرے دیکھیں اور آپ کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اپنے اندر بھی ویسی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، گویا کہ ایک دلکش وجود پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہی ہے جو دراصل خاتمیت کی مہر ہے جو آپ کے اوپر لگ رہی ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بے نظیر مہر بالکل ویسی تو نہیں ظاہر ہوا کرتی، لیکن جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کا تعلق ہے، آپ نے کامل سچائی کے ساتھ وہ مہر میں نے ہی اسی طرح ہر شخص پر لگانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کو خوب باریکی سے سمجھنا ضروری ہے۔ مہر سچی ہو تو وہ لازماً اپنی تمام صفات کو دوسرے تک پوری صفائی کے ساتھ منتقل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور مہر کی سچائی اس کی اس خاصیت سے پرکھی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض دفعہ مادہ کمزور ہوتا ہے۔ بعض کاغذ میں نے دیکھا ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بڑی مہر اوپر لگاؤ تو وہ اس کے نقوش کو پھیلا دیتے ہیں اور ان کے اوپر صحیح تصویر ابھرتی نہیں۔ بعض چکنے کاغذ ہیں، ان کے اوپر آپ جتنا چاہیں لکھنے کی کوشش کریں، کوئی نقش بھی نہیں ابھرتا، یا ابھرتا ہے تو جلدی مٹ جاتا ہے۔ تو یہ قصور مہر قبول کرنے والے کے قصور ہیں۔ جہاں تک مہر کی ذات ہے، مہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر اپنی ذات میں کامل ہے، اور اس مہر کے 3 نقوش ایسے بیان ہوئے ہیں جن کے لیے جو ہر داعی اللہ کے لیے لازم ہے کہ انہیں اپنائے اور اپنے اوپر ان کو مستقل طور پر مرتسم کر لے، اور ایک ان میں سے ہے شاہد، ایک ہے مبشر اور ایک ہے نذیر۔
شاہد کے متعلق میں پچھلے خطبے میں بھی بیان کر چکا ہوں، یا آج بھی کچھ وضاحت کی ہے۔ مبشر سے متعلق میں خصوصیت سے دعوت اللہ کرنے والوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ انبیاء پہلے خوشخبریاں دیا کرتے ہیں اور ڈرانے کی باری بعد میں آتی ہے۔ اس لیے جہاں مبشر اور نذیر کا، بشیر اور نذیر کا ذکر آیا ہے، وہاں بشارت کو پہلے رکھا ہے اور ڈرانے کو، نذر کے کام کو بعد میں رکھا ہے۔ انذار بشارت سے بعد بیان ہوا ہے، بالکل واضح بات ہے۔ تو پہلے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کر اپنے سے بھی بگا دیں اور بدکا دیں، ضروری ہے کہ ان کو وہ خوشخبریاں بتائیں جن کے نتیجے میں ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، ان کی تکلیفیں دور ہوں گی، ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کو کچھ حاصل ہوگا۔ ایسی بات کی طرف ان کو بلائیں جس کے نتیجے میں ان پر واضح ہو چکا ہو کہ ہمیں ہر قسم کے فوائد میسر آئیں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری عاقبت بھی سنورے گی۔ پس تبلیغ کے لیے بشیر ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے اول ہے، یعنی شاہد کے بعد۔ شاہد کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ اپنی ذات کو چمکائیں اور خوب تر بنائیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے لیے دلکشی کا موجب بن جائیں، تاکہ آپ صحیح معنوں میں شاہد بن سکیں۔ پھر بشارت کی باری آتی ہے، پھر آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بچانے کے سامان پیدا کر دیے ہیں، خدا تعالیٰ قریب آ گیا، وہ ظاہر ہو گیا، اس کے لیے کسی دوسرے واسطے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں وہ بچوں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور اس کا فیض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تم اس خدا سے تعلق جوڑو تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے، اور ان فوائد کو اپنی شہادت کی نسبت سے بیان کرے، کیونکہ سب سے پہلے اس کا اپنا وجود اس کے سامنے ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی مثالیں دے دے کر خدا کے پیار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مضمون کا بھی فائدہ ہے اور ضرورت پیش آتی ہے۔ جو کمی انسان میں ہو وہ کمی دوسرے نسبتاً اعلیٰ درجہ کے وجودوں کی مثالوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی کا در حقیقت نام شفاعت ہے، لیکن اس کی باری بعد میں آئے گی۔ پہلے اپنے متعلق تو بتائیں کہ میں نے خدا میں کیا دیکھا اور خدا سے کیا پایا۔ بس یہاں مبشر کا آپ کی شہادت سے ایک ایسا تعلق بھی قائم ہوا ہے جس نے شہادت کا ایک نیا رخ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ شاہد آپ کو اس بات کا بننا ہوگا کہ ہاں ایک زندہ خدا موجود ہے، اور یہ گواہی اپنی ذات میں دینی ہوگی۔ خدا کی ہستی کے سب سے زیادہ قوی ثبوت کے طور پر انبیاء کی ذات خود دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا مفکر، کوئی فلسفی کسی دلیل کے ذریعے قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا، جیسا کہ انبیاء کی ذات اپنی ذات میں خدا پر گواہ بن جاتی ہے۔ بس ان معنوں میں شاہد بننے کے لیے وہ خوبیاں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، عمومی خوبیاں، اخلاقی خوبیاں، کمزوریوں سے پاک ہونے کی کوشش، یہ ابتدائی قدم ہے۔ لیکن جب دعوت اللہ کے لیے نکلیں گے تو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی دور کے گواہ ان کے سامنے نہ رکھو، کوئی دور کی شہادتیں پیش نہ کرو، پہلے اپنی شہادت پیش کرو اور بتاؤ کہ میں نے خدا کو کیا دیکھا ہے، میں نے کیسا پایا ہے، مجھ سے اس نے کیا سلوک کیا ہے، مجھے اس کے قریب ہونے سے کیا فائدے پہنچے ہیں۔ ان معنوں میں اگر آپ شاہد ہوں گے تو آپ مبشر بھی ہو جائیں گے۔ اگر ان معنوں میں شاہد نہیں ہوں گے تو آپ کی تبشیر بے معنی سی ہوگی۔ خود ہر قسم کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے، مصیبتوں میں مبتلا، جب ضرورت ہو سہاروں کی تو بے سہارا محسوس کرنے والے لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے کہ آؤ ایک ایسے خدا کی طرف آؤ جو ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہر قسم کے اندھیروں سے نکالتا ہے، ہر قسم کے مصائب کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، ہر قسم کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرماتا ہے، ہر قسم کے رنجوں کو دور کرتا، ہر قسم کے فکروں کو
امیدوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ بشارتیں آپ کیسے دیں گے؟ یہ کہہ کر کہ 1300 سال پہلے ایسا ہوا تھا اور 2000 سال پہلے ایسا ہوا اور اس سے پہلے ایسا ہوا تھا، یہ باتیں تو پھر کسی کے دل کو لگیں گی نہیں۔ اپنی ذات میں ضرور آپ کو کوئی گواہی دینی ہوگی، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ ایسے ذاتی تجارب عطا فرماتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ گواہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے ذات کو خوب ٹٹول کر دیکھے تو اسے خدا کے وجود کی وہ جھلکیاں اپنی ذات میں دکھائی دینے لگیں گی۔ روزمرہ کی زندگی میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر احمدی کو ایسے تجارب ہوتے رہتے ہیں جن کے ذریعے اس کا ایمان تقویت پاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ خدا کے ایمان والا زمانہ نہیں رہا۔ اس قدر دہریت کا شہرہ ہے اور اس قدر مادہ پرستی ہے کہ بقول اکبر غنیمت ہے، میں کافر نہیں ہوتا، اس کا ایک شعر میں، خیر اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بت پردہ نہیں کرتے، خدا ظاہر نہیں ہوتا، کہ یہ بت جو ہیں یہ پردہ نہیں کر رہے، اللہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ غنیمت ہے کہ میں کافر نہیں ہوتا۔ یہ بھی شکر ہے کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے میں ابھی بھی مومن ہوں اور کافر نہیں ہوا۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ جن پر خدا ظاہر نہ ہو، جن پر دنیا کے بت بے نقاب ہو چکے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مادہ پرستی اپنی تمام شان اور ظاہری سطحی حسن کے ساتھ ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو، وہ اگر ابھی بھی خدا کے قائل ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے، شکر ہے خدا کا کہ وہ کافر نہیں ہوئے۔ بس اس پہلو سے احمدی اور غیر احمدی میں ایک فرق ہے۔ احمدی اس لیے کافر نہیں ہوتا کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور ہر روز خدا اس پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ شدید سے شدید مصائب میں، ہر تکلیف اور تنگی کے دور میں احمدی کے لیے خدا تعالیٰ کی دوستی کے نشان ملتے ہیں، اس کی زیارت کی جھلکیاں وہ دیکھتا ہے، اور ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق ایسا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی ولایت کے ایسے اعلیٰ مقام پر ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو کھلا کھلا صاف عظیم نشانات کے ذریعے دکھائی دینے لگے، مگر حسب توفیق جتنی کسی کی صلاحیت ہو اس کے مطابق خدا تعالیٰ اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ بس تبلیغ کے لیے ایک زندہ خدا کا اپنی ذات کے آئینے میں دکھانا بہت ہی ضروری ہے۔ باقی سب دلائل اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور بعد میں آنے والی باتیں ہیں۔ بس مبشر بنیں، اور پھر اس کے بعد انذار کی باری آئے گی، یعنی ڈرانے والی باتیں، نذر جن کو کہتے ہیں، وہ بتانے کے لیے بات کا مضمون ہے، بات کا وقت اس کے لیے مناسب ہے۔ پہلے تبشیر، پھر ڈرانا، اور اس پہلو سے آپ پھر ان کو آگاہ کریں کہ ان کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کتنے دکھ پھیل رہے ہیں، دن بدن مصیبتیں ان کو گھیرتی چلی جا رہی ہیں، ان کے دلوں کے سکون اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے گھر بے چین ہو گئے ہیں، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل بڑے زور سے یہ بحث چل رہی ہے انگلستان کے دانشوروں اور سیاستدانوں میں کہ جرم کیوں بڑھ رہا ہے، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ جو اپوزیشن والے ہیں وہ حکومت کی پالیسیز کو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہاری غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ سب نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں فرضی ہیں۔ جرم بڑھتا ہے خدا سے دوری کے نتیجے میں، اور اس کا گہرا تعلق ہے، یہ ایکویشن ہے جو سائنسی ایکویشن ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ کوئی سوسائٹی خدا سے دور جا رہی ہو اور دنیا کے کوئی ذرائع اسے جرائم سے پاک اور صاف کر سکیں۔ کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں کر سکتا۔ قانون تو انسانی
جسم کی حدود سے باہر تک کام کرتا ہے، اور جرم کرنے نہ کرنے یا اس کے رجحانات کا تعلق انسانی نیتوں سے ہے اور ان خواہشات سے ہے جنہیں وہ آزاد بھی چھوڑ سکتا ہے اور پابند بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کائنات ہے انسان کی جس تک صرف خدا کی رسائی ہے۔ بس خدا پر ایمان جتنا کمزور ہوگا، خدا سے تعلق جتنا ہلکا ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر جرائم نے لازماً بڑھنا ہے۔ بس اس نسبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، اور پھر ان معنوں میں بھی یہاں شہادت دینی چاہیے کہ ہم نے تو خدا سے قریب ہو کر، ان برائیوں سے نسبتاً پاک ہو کر اس دنیا میں ہی ایک قسم کی جنت حاصل کر لی ہے۔ ہم غریب بھی ہیں تو ہمیں تسکین قلب نصیب ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں تو تکلیف کی بجائے لطف محسوس کرتے ہیں۔ تم 4 آنے ٹیکس زیادہ دے دو تو ذہنی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ہم ہزاروں روپے دے کر بھی اگر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو صرف یہ کہ کاش ہم زیادہ دے سکتے، لیکن اس میں بھی ایک لطف ہے۔ بس ہماری تکلیفوں میں بھی ایک سکینت ہے، اس میں بھی جنت کا مزہ ہے، اور تمہاری دنیا کے آراموں میں بھی ایک جہنم ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بالکل سچا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں اپنے دوستوں کے حالات پر نظر ڈالیں، جتنے بے تکلف ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ پورے یقین کے ساتھ خود بھی سمجھیں گے اور اسے بھی سمجھا سکیں گے کہ دنیا کی لذتوں کی پیروی کے نتیجے میں ایک قسم کا ہیجان تو مل جاتا ہے لیکن سکینت نہیں ملتی، تسکین قلب نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ کی محبت اور اس کے ذکر سے ملتی ہے۔ تو انذار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیں کہ جاؤ تم جہنمی ہو۔ انذار سے مراد یہ ہے کہ اس کی جہنم اس کو اس طرح دکھائیں کہ آپ اس کی تکلیف میں شامل ہوں، اس کا دکھ محسوس کرنے والے ہوں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار بین ہی اس طرز کا انذار تھا، ملا والا انذار نہیں تھا کہ مانتے ہو تو مانو، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ شلوار کا ایک پانچہ ٹخنے تک اونچا ہو گیا تو کہہ دیا کہ جاؤ تم جہنمی ہو چکے ہو۔ کوئی سوال کر بیٹھے تو کہہ دیا کہ تم نے سوال ایسا کیا ہے کہ تم کافر ہو گئے۔ یہ انذار تو ظالمانہ انذار ہے، جہالت کا انذار ہے، تاریکیوں کی پیدائش ہے، اس کا نور سے کوئی تعلق نہیں۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انذار کا یہ رنگ ہے کہ دوسروں کو ڈراتے ہیں اور ان کے غم میں خود ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد تو کیسا انذار کر رہا ہے؟ لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور ان کے خوف سے اپنی جان کو ہلکان کرتا چلا جا رہا ہے، ان کے دکھ میں خود مبتلا ہو گیا ہے۔ اس رنگ سے، اس محمدی طریق سے انذار کریں تو پھر آپ کے انذار کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوگی۔ خوف سے لوگ بدک کے دور نہیں بھاگیں گے بلکہ اس انذار کے باوجود آپ کے قریب آئیں گے۔ بس مومن کی وہ تبشیر اور مومن کا وہ انذار جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داب اور سلوک اور طریق پر ہو، وہ ایسا انذار ہے اور وہ ایسی تبشیر ہے جو لوگوں کو بڑی شان کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ کھینچتے ہیں، اور اس طرح آپ دعوت اللہ کا حق ادا کرنے کے اہل بن جاتے ہیں۔ بیعز نہیں فرمایا کہ تم جو چاہو کوشش کر لو۔ یہ وہ کھیتی ہے جو پھل دعاؤں کے ذریعے دے گی، محض ہل چلانے اور محنت کرنے کے نتیجے میں خود بخود اس میں پھل نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ عام دنیا کے قوانین سے ایک بالا قانون ہے۔ جبکہ ساری دنیا کی توجہ مادہ پرستی کی طرف ہو اور ظاہری لذتیں ان کو ہر قسم کی میسر ہوں، ان کو بظاہر ایک اجاڑ زندگی کی طرف کھینچ لانا، کامل آزادی کی زندگی سے ایک پابندیوں کی زندگی کی طرف دعوت دینا،
باہر کی آزاد دنیا میں سانس لینے کی بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قوانین کے زندہ خانے میں داخل ہونے کی دعوت دینا، جہاں صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر قدم پر قدغنیں ہوں گی، ایسی پابندیاں ہوں گی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو ایسی زندگی کی طرح دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. دعوت آپ جس طرح چاہے دے لیں، دلوں کو بدلنا آپ کے قبضے میں نہیں ہے، وہ دعا سے حاصل ہوتا ہے. تو بے اذنی سے مراد یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے خدا کے اذن سے زندہ کیے تھے، اگر آپ کی دعوت کو اللہ کے اذن سے پھل لگے تھے، تو پھر اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں جو تم بہت ادنا مقامات پر فائز ہو، تم اس وہم کا کیڑا بھی اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دینا کہ محض تمہاری کوششوں سے تمہاری دعوت اللہ کامیاب ہو جائے گی. بے اذنی کی طرف نظر رہے اور اللہ سے اذن حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی. ان معنوں میں اگر آپ دعوت کریں اور ان شرطوں کے ساتھ دعوت کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی دعوت بے اثر اور بے ثمر رہ جائے. چنانچہ اس کے مان بات فرمایا. ہاں، ایک دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، تو ایسا چراغ ہے جو اپنی روشنی کو دوسروں میں اس طرح منتقل کرتا ہے کہ وہ بھی چراغ بن جاتے ہیں. یعنی ایسا خاتم ہے جو آگے چھوٹے چھوٹے خاتم پیدا کرتا ہے. اور اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت بے مثل اور بے نظیر ہے، مگر اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے. اپنی بنیادی صفات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر نہیں، ورنہ خاتمیت رہے ہی نہ. خاتمیت کے بے نظیر اور بے مثل ہونے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ ویسا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، ایک یہ کہ جس صفائی اور شان کے ساتھ آپ کو اپنی صفات دوسروں میں منتقل کرنے کی طاقت بخشی گئی ہے، ویسی کبھی دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. ان معنوں میں آپ کی خاتمیت بے نظیر ہے. لیکن اگر خاتمیت کے بے نظیر ہونے کا یہ معنی لیا جائے کہ وہ صفات کسی دوسرے میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی، وہ نقوش کسی قیمت پر آگے کسی اور میں ظاہر نہیں ہوں گے، خواہ کتنی مہریں لگاؤ، تو یہ تو خاتمیت کے انکار کرنے کے مترادف ہے. یہ تو خاتمیت کو کل عدم قرار دینے کے مترادف ہے. ایک طرف مہریں بناتے جائیں اور دوسری طرف مہریں مٹاتے چلے جائیں. ایسا غیر معقول تصور خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. بس ان معنوں میں آپ کو بھی خاتم بننا ہوگا اور اپنی صفات کو دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. گویا ایسے سراج بننا ہوگا جو آگے چراغ روشن کر سکیں. اور یہ بات بہت ہی فصیح و بلیغ مثال کے ذریعے بیان فرمائی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چراغ روشن فرماتے تھے، وہ چراغ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں بن جایا کرتا تھا. محمد مصطفیٰ کا سراج بے مثل اور بے نظیر ہی رہا، لیکن چراغ کی بنیادی صفات ضرور دوسرے میں منتقل فرما دیا کرتے تھے. بس ان معنوں میں ہر دعوت اللہ کرنے والے کو اپنے نور کو دوسرے میں منتقل کرنے کی صلاحیت اختیار کرنی ہوگی. اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ دعوت اللہ کا بیان فرما دیا گیا، جس سے غفلت کے نتیجے میں ہم بہت سے پھلوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جس نے دعوت اللہ کی ہے اس کا فرض ہے کہ جس کو خدا کی طرف بلایا ہے اس کی تربیت بھی کرے، اور اس وقت تک مطمئن نہ ہو جب تک اس حد تک مستحکم نہ کر لے جس حد تک وہ خود مستحکم ہے. اس وقت تک مطمئن نہ ہو جب تک وہ ساری صفات حسنہ جو اس نے اسلام سے اخذ کی ہیں اس دوسرے شخص میں جاری کرنے کی کوشش نہ کر لے. گویا اپنا ڈپلیکیٹ پیدا کرے، اپنے جیسا دوسرا وجود پیدا کرے. اور یہاں
وہ بے مثل ہونے والا مضمون صادق نہیں آتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں نے بیان کیا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنا نور عطا کر رہے ہیں وہ چراغ آپ سے بھی زیادہ روشن ہو جائے، اور یہی وہ کوشش ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ چراغ بنانا آپ کا کام ہے، اپنے نور کو اس میں منتقل کرنے کی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور پھر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا اگر اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں تو اسے روشن تر بنا دے۔ ایسے احمدی آپ پیدا کریں گے تو وہ محفوظ احمدی ہیں، ان تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے گرد آپ نے حصار بنا دی ہے۔ ان معنوں میں دعوت اللہ کے جو پھل ہیں ان کو دوام بخشا جاتا ہے، اور یہ وہ ایسا کام ہے جو بڑے اور چھوٹے سب برابر کر سکتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا فیض حاصل کرنا اور شاہد بننا یہ بچوں کے بس کی بھی بات ہے۔ احمدی بچوں کے متعلق میں نے کئی دفعہ واقعات سنے ہیں کہ وہ ان کے جو ارد گرد کے بچے چونکہ ان سے مختلف دکھائی دیتے ہیں، اس لیے جب ماں باپ کبھی اسکول جائیں تو ان کے اساتذہ، بچوں کے اساتذہ ان سے واضح طور پر پوچھتے ہیں کہ تم کیسی تربیت کر رہے ہو؟ حیرت انگیز طور پر تمہارے بچوں کے اخلاق اور آداب ان عام دوسری دنیا کے بچوں سے بہتر ہیں، اور بہت سی جگہ اس کی داد میں ان بچوں، احمدی بچوں کو، یعنی عملاً داد دینے کے لحاظ سے ایک احمدی بچے کو کلاس کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا گیا۔ بعض احمدی بچوں نے مجھے خطوں میں لکھا کہ ہمارے اساتذہ نے، ہماری استانی نے یا استاد نے ہمیں کہا کہ لیکچر دو کلاس میں کہ تم کیا ہو اور کس طرح یہ بنے ہو جو تم ہو۔ تو شاہد تو وہ بن گئے، اس لیے شاہد بننے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، بچپن سے ہی آپ شاہد بن سکتے ہیں، بچپن ہی سے آپ کو شاہد بنانے چاہیے، اور ان معنوں میں آپ کی خاتمیت کا اثر بچوں پر، یعنی آپ کے بچوں پر پڑنا چاہیے کہ ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کی جھلکیاں دکھائی دینے لگیں، اور پھر وہ آگے تبشیر بھی کریں اور انذار بھی کریں۔ جو احمدی طالب علم ایسا کرتے ہیں خدا کے فضل سے، اگر وہ دعا گو ہوں اور نیکی ہو تو ان کو پھل بھی رکھتے ہیں، اور بالعموم میں نے دیکھا ہے کہ جیسا تبلیغ کرنے والا ہو عموماً اس سے فیض یافتہ نو احمدی بھی اس کے اخلاق کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں ضرور اخذ کر لیتا ہے، اس کی ادائیں ویسی ہو جاتی ہیں، اس کی قلبی کیفیات بھی اسی نہج پر چل پڑتی ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے ایک احمدی لڑکی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک اعمال، نیک فطرت اور اچھا اثر رکھنے والی بچی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے آئی جسے وہ ایک دفعہ پہلے بھی لے کے آئی تھی۔ وہ ایک انگریز لڑکی ہے۔ جب پچھلی دفعہ وہ مجھے ملی تو چند اس نے سوالات کیے اور مجھے یہ کہا کہ میری دلچسپی تو اسلام میں صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہے، یہ سب سے مختلف ہے، سب سے زیادہ اس میں اعلیٰ اخلاق ہیں، اور اس کی ذات میں ایک ایسی روحانی کشش ہے کہ میں فطرتاً اپنے آپ کو اس کی طرف مائل پاتی ہوں، اس لیے میں نے جو کچھ اثر قبول کیا ہے اس کی ذات سے کیا ہے۔ اب آگے جب یہ مجھے مسائل بتاتی ہے تو انہیں سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف ذات کافی نہیں۔ تو چند سوال شاید کیے یا ایک دو کیے، اور باقی کے متعلق بعد میں باتیں کرنے کا فیصلہ ہوا، اور وہ بچی چلی گئی۔ اب جو چند دن ہوئے پہلے آئی تو اس نے کہا کہ اس عرصے میں کافی مطالعہ بھی کر چکی ہوں، مطالعہ تو جاری رہے گا، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرا دل یقین سے بھر گیا ہے، اور میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے رمضان سے پہلے مسلمان بنا لیں تاکہ میرا رمضان ضائع نہ جائے۔ میں نے کہا تم ابھی بنو، یہ بات جو تم نے کہی اس کے بعد میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین محسوس نہیں کروں گا اگر تمہیں میں فوراً باقاعدہ اسلام میں داخل نہ کر لوں۔ جب اس نے بیعت، انتظار کیا تاکہ باقی ملاقاتیں ختم ہوں تو آخر پہ اس نے بیعت کی، آخری ملاقات تھی۔ بیعت کے بعد مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ میں نے بے اختیار اس سے کہا یو ہیو میڈ مائی ڈے،
اس نے بے ساختہ اس کے جواب میں کہا اینڈ یو ہیو میڈ مائی لائف. میں نے کہا تم نے تو میرا دن بنا دیا. اس نے کہا آپ نے تو میری زندگی بنا دی. مگر میں دعوت اللہ کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جب وہ کسی کی زندگی بنائیں گے تو خدا ان کی ایک اور زندگی بنا دے گا. اور یہ ایک ایسا جاری فیض ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس سے محرومی زندگی کو ضائع کرنا ہے. اس لیے ہر دعوت اللہ کو کرنے والے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعائیں کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں، اپنے روحانی پھلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کی لذتوں سے فیضیاب ہوں اور آگے ان کو سراج بنا دیں، ایسا سراج جو اور چراغ روشن کرنے والا چراغ بنے. میں نے آیت کا حوالہ شاید غلط پڑھ دیا. مجھے بتایا گیا کہ آیتوں کا حوالہ درست کر دوں. میں نے 42 تا 49 کہنا تھا، اس 49 کی بجائے 39 کہہ دیا غلطی سے، اس لیے درست کر لیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.